سلام آلے نبی ہو تم پر۔ تو جی امینی صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کا منطق کیا تھا؟ اس کے سوال کے لیے نا تو تھوڑا سا ظاہر ہے کہ میں پھر پیچھے سے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید تخت نشین ہو گیا۔ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب خلافت کا دور نہیں ہے، اب ملوکیت کا دور ہے، بادشاہت کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ 20 سال 19 سال 19.5 سال کم و بیش 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومتی معاملات کو چلاتے رہے۔ اب وصال ہوا۔ اب وصال ہونے کے بعد جب اچھا ذہن میں رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال ہوا تھا نا، یعنی شہادت جب ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4.5 سال خلافت کے منصب پہ متمکن رہے آپ، یعنی خلافت کے امور چلائے، اور اس میں 6 مہینے امام پاک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ شہزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، برادر اکبر حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، صلح کرواتے ہیں کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میرا یہ بیٹا یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ پتہ یہ لگا زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 2 گروہ مسلمانوں کے ہیں، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، اب اس معاہدے کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں یہ بھی تھا کہ حکومت کا منصب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، امن و امان کو برقرار رکھا جائے، مشاہرہ جو طے کیا گیا 1 لاکھ سوا لاکھ روپیہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ مستقل پہنچایا جائے مدینہ شریف میں ان کے حجرہ پاک میں، یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ کو، تاکہ گھر کی کفالت اور وہ چلتی رہے۔ اس سے ایک مہینہ ایسا بھی آیا تھا جس میں رقم دیر سے پہنچی، تو امام پاک امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھنا چاہ رہے تھے کہ پوچھا جائے بھئی آپ نے کیوں نہیں بھجوایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن آپ نے خط نہیں لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور یہ بہت بہترین گفتگو ہے اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے سنا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حال چال دریافت کیا اور پوچھا نواز سے کیا مسئلہ ہے، تو جو دعا فرمائی نا تعلیم اس کا جو لب لباب ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اپنی لو خدا سے جوڑ لو، اللہ سے جوڑ لو، بندوں سے نہیں، اللہ سے اللہ کی طرف اپنی توجہ اور معرفت کو بڑھا لیا جائے۔ تو کیا ہوا، کچھ ہی دیر کے بعد جو معاوضہ ملنا تھا اس سے دگنا یا اس سے کچھ بڑھ کر ملا۔ پھر خواب میں زیارت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اب کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان میں ہوں اور اس سے زیادہ ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بندوں سے ہٹ کر اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتا ہے پھر رب اس کے ساتھ ایسے ہی معاملات کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ معاملات ہوئے نا، دیکھیے جب یزید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت سے دستبردار ہو گئے، وجہ بھی یہی ہے، یہ خاندان اہل بیت ہے، خاندان اہل بیت ہے، رسول اللہ کی احادیث سے مبارکہ کو اقوال کو یہ بہتر نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں حضور نے فرمایا 30 سال خلافت ہے، اس کا رن ڈاؤن 30 سال کا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 30 سال پورے کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک قدم پیچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ پیچھے ہٹنا بھی امت کی خیر خواہی کے لیے، اور وہ روایت بھی پوری ہو جاتی ہے، صلح کا باعث بھی بن گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی حکومت کو چلاتے رہے، بہتری کی طرف آتا رہا، لیکن مسئلہ وہاں سے خراب ہوتا ہے جب یزید امام بن رہا ہے۔ یاد رہے آج کے حاکموں کی طرح معاملہ نہیں ہے۔ حاکم وقت کو تو چاہیے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھائے، حاکم وقت کو تو چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھائے۔ اب مسئلہ یہ تھا، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یزید تخت پر بیٹھا تو وہ نماز پڑھانے کے لائق تو نہیں ہے، اور اس لیے لائق نہیں ہے، اس میں ہماری کتابیں اہل سنت کی بھرپور موجود ہیں کہ یزید نے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریفات شروع کر دی، محرمات کے ساتھ اس نے نکاح کو بھی جائز قرار دیا، اور شراب پیتا تھا۔ شراب حلال ہی نہیں ہے، جی اسلام میں اس کی سزا ہے سخت، مگر اس کو شراب پیتا تھا۔ بلکہ تو ایک روایت تو بڑی عجیب ہے کہ وہ شراب پی کر اس نے فجر کی نماز 4 رکعت ادا کرائی، اور اس نے کہا اگر کہو تو میں اور پڑھا دوں۔ یہ حالت تھی اس کی شراب پینے کی۔
تو اس کے باوجود وہ متمکن تھا حکومت پر، قابض تھا حکومت پر. تو اسی وجہ سے پھر امام علی مقام علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور حرم شریف پہنچے ہیں. وہاں سے پھر جب دیکھا خطوط آئے کوفہ کے لوگوں کے، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے شخص، اور آپ اس کے اہل ہیں. نامور اور جید صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دیگر صحابہ اکرام تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے یہ حکمرانی کر رہا. عبداللہ ابن زبیر ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، جلیل القدر صحابہ تھے. تو ان کے ہونے کے باوجود یہ شخص جو شریعت مطہرہ کو نہیں سمجھ رہا اور اس کے خلاف چل رہا ہے، ایسا شخص تو حکومت نہیں کرنی چاہیے. ایک تو ہوتا نا نادانی میں، وہ جانتے ہوئے. اور یہ جو یزید تھا نا، یہ بنی ہاشم سے بھی بڑا مطلب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ بغض تھا، اور یہی وہ بغض تھا کہ جس کی بنا پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل تک بات پہنچی نا. بالکل ایسے ہی. اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ جی میں تو اس میں شامل نہیں تھا اور میں اس میں شریک تھا اور میرا تو اس میں قصور نہیں ہے. وہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، عمر بن سعد نے کیا. آرڈر سارا اسی کا تھا، سارے آرڈر اسی کا تھے، اسی کے آرڈر تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکومت کو بنانے کے لیے اس نے تو آلریڈی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کروایا. اسی کا آرڈر تھا. عبید اللہ زیاد کو وہاں بھیجا اور اس نے بھی وہاں پر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، کتنے لوگوں کو اس نے شہید کیا. پھر وہاں حکومت قائم ہوئی. اس کو پتہ تھا کہ حضرت امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں اور راستے میں انہیں خطوط تو پہنچ چکے تھے. تو ان خطوط کی روشنی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے اول وقت میں جانا چاہیے. اچھا، اس میں تھوڑا سا آپ کو کروں، آپ کے سوال کا جواب اتنا دے سکتا ہوں. دیکھیے بی بی، بات یہ ہے میری بہن کہ جب باڈی میں خون کم ہونے لگے نا، تو پھر اسی گروپ کا خون لگایا جائے گا جسم میں کہ جس گروپ کا ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو خطرہ ہوا اور مسئلہ یہ آیا کہ اب اس میں خون کی ضرورت ہے، تو دین مصطفیٰ ہے، تو اس میں خون بھی وہی چاہیے، صحیح ہے نا، جو اہل مصطفیٰ ہے، جو دین کے لیے خالص ہوگا. تو آپ یہ سمجھیں. دوسری بات، لوگوں کے سوالات آتے ہیں کیوں نکلے، کیوں گئے، صحابہ کرام روک رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان اقدس سے مبارکہ سے نکلے ہوئے لفظ قرآن ہے، حدیث ہے اور پتھر پہ لکیر ہے. ان هو الا وحی یوحی. ہمارا حبیب تو بولتا ہی نہیں. ایسے ہی ہے جی، بالکل. کہ جب وہ کلام کرتا ہے تو اللہ کی وحی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گلے مبارک کو چوما کرتے تھے. تو یہ سارے واقعات موجود ہیں. تو کیوں کر امام پاک نہیں آتے؟ دوسری بات، مسئلہ امامت کو امام حسین سے زیادہ کون جانتا تھا؟ سبحان اللہ. جو جانتا ہو نا مسئلہ، دیکھیں حدود بھی اسی پہ زیادہ قائم ہوتی ہے، شریعت کی پکڑ بھی پھر بعض پروس بھی وہیں پر ہوتی ہے، جو زیادہ جاننے والا ہے، جو سب سے بہتر جاننے والا ہے. اور امام کا معیار بھی یہی ہے، جو سب سے بہتر ہے وہ امام ہوگا. تو روئے زمین پر اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون؟ مسئلہ سمجھ لیں، خلافت کے لیے نہیں گئے تھے، حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، امامت کے لیے گئے تھے کہ تمہارے جمعے نہیں ہیں، تمہاری عیدیں نہیں ہیں. تو مسئلہ امامت کا ہے، یہ ہے مسئلہ. تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے لیے دعوت دوں گی ثاقب شیخ. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں وہ رتبہ تیرا باغ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے اور ان کی اوقات بھی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرشوا میں تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب اور یہ عقیدہ رکھے اللہ کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب محبوب مغیب میں نگی میرا تیرا یا محبوب مغیب میں نگی میرا تیرا سنتا نگی مانگنے والا تیرا جی فاروق رضوی صاحب، تو آپ سے میرا سوال ہے کہ آج کل جو یہ محرم میں چل رہا ہے کہ لوگ کلاوے باندھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ باندھنا ثواب ہے اور تعزیوں پہ میوے چڑھاتے ہیں اور تعزیے نکالتے ہیں اور فقیر بناتے ہیں بچوں کو کہ یہ امام حسین کے فقیر ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس کے حوالے سے کچھ وضاحت بسم اللہ کر دیجیے۔ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے میری بہن کہ اصل میں معاشرہ قرآن و سنت سے دور ہو گیا۔ جن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے تھا ان کو ہم نے پش پشت ڈال دیا ہے اور اپنی نئی نئی خرافات جو ہیں ایجاد کی ہوئی ہیں وہ ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا۔ یہ قطعاً یہ جو فقیرانہ سلسلہ ہے اصل میں تو فقیر تو فقر سے نکلا ہے، تو وہ فقر جب محرم الحرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس فقر پہ عمل پیرا کتنے لوگ ہیں؟ اہم بات تو یہ ہے، یعنی غلط کاموں میں تعزیے نکالے جا رہے ہیں اور ڈھول دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے وہ انہوں نے قربانی دی اپنی جانوں کی، اپنے بچوں کو پیاسا انہوں نے اس دین کی خدمت میں لگایا اور شہادتیں پیش کی انہوں نے، اور ہم یہ تعزیہ نکال رہے ہیں، کلاوے باندھ رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا اصل حکم قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پیروی ہے، یہاں سرے سے کوئی پیروی نظر نہیں آتی۔ ڈھول دھماکے بجانا کون سی شریعت مطہرہ میں جائز ہے؟ اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ جس وقت شہادت نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بیان کیے جا رہے ہیں، وہ عظیم ترین ایام ہیں، روزے رکھے جائیں، دین کی خدمت کی جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا محاسبہ بھی کیا جائے۔ حال یہ ہو چکا ہے کہ یعنی گناہوں کے جتنے بھی اسباب ہیں ہم نے ان کو کرنٹ لینا شروع کر دیا، اور عوام بھی بالخصوص ہماری نوجوان نسل وہ ایسے غلط راستے پر جا رہی ہے، قرآن و سنت کا اسے پتہ نہیں، نماز کے مسائل اس کو پتہ نہیں، یہ شرعاً مسائل درست نہیں ہیں، ان پر چلنا درست نہیں ہے۔
اللہ तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही हमारे लिए बेहतर है। तो हजूर ने कब कलावे बांधे हैं, कोई सुन्नत से बता दे हमें। हजूर ने कब ढोल निकाले हैं और ताज़िए निकाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हाँ, हजूर की सुन्नत पर अमल पैरा हुआ जाए। जहाँ इस्लाम को शहादत की ज़रूरत है, तन मन धन के साथ अपनी जानें लेकर हजूर की बारगाह अक़दस में आ जाएं। अभी आप देखें कि अभी ख़त्म नबूवत का मामला हुआ तो कितने लोग घरों से निकले अपने, वही ढोल ताशिए वाले निकलना चाहिए थे। खाली मुहर्रमुल हराम में ताशे लेकर निकले जाएंगे, जहाँ जान देने की बारी आई वहाँ सब अपने घरों में रहे। तो ये इस्लाम का हुक्म तो नहीं है। कुरान और सुन्नत की रोशनी से दूरी हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलना चाहिए। अच्छा अमीनी साहब, जो ये हर साल लोग इमाम बारगाहों में जाते हैं या फिर कहीं पे भी ताज़िए लगाए हुए होते हैं तो खजूर उठाते हैं या फिर बादाम उठाते हैं और मन्नत मानते हैं हर साल, या फिर कहीं छल्ला रखा होता है या कहीं कोई मिठाई रखी होती है, सिक्के रखे होते हैं, तो इस मामले पे भी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। देखिए, मैं इस पर आपको अपना मौक़िफ़ दे देता हूँ, और हम बरसरे मिंबर पे ये बात कह रहे होते हैं, ना कि सिर्फ आपकी इस मीडिया के सामने। कलावा और ताज़ियादारी, हम चूँकि माइग्रेट हुए हिंदुस्तान से, और मैं ये समझता हूँ तारीख़ अगर मैच की जाए तो बहुत सारी रसूमात मिक्स हो गई। इत्तेफाक हुआ होगा कि राखी और रक्षाबंधन जो हिंदुओं का एक त्यौहार होता है वो इन्हीं अय्याम में आ गया हो कि जब मुहर्रमुल हराम शरीफ थे, तो उन्होंने देखा कि जी ये राखी बंधन और ये सारी चीज़ें करनी है तो ये बांध लें। अब हाँ, यहाँ कराची में हमारी अम्माओं से, दादियों से, नानियों से पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि भाई हमारी अम्मा बांधा करती थी। उनकी अम्मा अगर ज़िंदा हुई तो वो ये इतना जवाब देंगे हमारी अम्मा बांधा करती थी। तो ये तो कोई दलील नहीं है। अरे अम्मा बांधा करती थी तो आप भी बांधे जा रहे हो। गो के अब ये कल्चर बड़ा कम होता जा रहा है। अब अवेयरनेस का ज़माना है, उलमाए कराम ने बड़ा काम किया इस पर, उलमाए अहले सुन्नत ने इस पर बहुत काम किया। जब ये आपको याद होगा क्यू टेलीविज़न, अब पता नहीं इस पर नाम लेना सही था या नहीं, क्यू टीवी जब आगाज़ हुआ तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पर कला कमा हुआ इन बातों का। फिर अब देखें कि ना मदनी चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। तो ये अवेयरनेस इससे आप लेते रहें। किसी गलत अमल को आप इस रिवायत बनाते हुए नहीं दुरुस्त कर सकते, क्योंकि फिर अगर इसी को गलती को जारी रखा जाए तो फिर तो काबतुल्लाह के अंदर जो बुत रखे हुए थे वहाँ पर भी जवाब यही था कि ये तो इतने ज़माने से चला आ रहा है निज़ाम, और हम अपने बाप दादाओं के तरीके पर चल रहे हैं। तो बाप दादाओं का तरीका नहीं, रसूलुल्लाह का तरीका चलेगा। जैसे हजरत ने फरमाया ना, शरीयत मुतहरा पर रहेगा, तबीयत अपनी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक दीन से बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि अगर फ़कीर हुसैन बनना है ना तो 2 दिन के लिए नहीं बनना है, 3 दिन के लिए नहीं बनाना है। अपने बच्चे को या ख़ुद को फ़कीर हुसैन बनना है तो फिर हुसैनी बनना पड़ेगा, हर दिन बनना पड़ेगा ना, हर वक्त रहना पड़ेगा। फ़कीर हुसैन के साथ अगर फ़िक्र हुसैन आ जाए, फ़िक्र हुसैन ऐसा हकीकत यही है। देखें, अवाम को, कौम को समझना होगा फ़कीर हुसैन होगा वो जिसमें फ़िक्र हुसैन है। और इमाम अली मकाम की फ़िक्र मेरे ख्याल में सलात है, नमाज है, दीन है, यही है ना सारी चीज़ें। हराम और हलाल की तमीज़ का होना। अब देखें, पूरे साल एक तरफ ज़िंदगी गुजारें और एक दिन में अपने चप्पल उतार दें पाँव से, क्या भाई मुहर्रम का महीना है, हम हुसैन के फ़कीर हैं। उससे पहले किसके फ़कीर थे? अगर आज हुसैन के फ़कीर हो तो उससे पहले किसके फ़कीर बने हुए थे आप? फिर जो चीज़ें सबील बनाना, ये तो पूरे दिनों में जायज़ है। दरवाजे पर आया हुआ कोई आदमी हो मुहर्रम के अलावा, आप उसको पानी तक नहीं पूछें और फिर पकड़ कर मुहर्रम में पानी पिलाएं, बाइज़ सवाब है। ये भी आपके ज़हन में रहे। खिचड़ा बनाना बाइज़ सवाब है, मुस्तहसन। हलीम, खिचड़ा, दलिया और लंगर के लिए चावल बनाना, शरबत बनाना, ये सब फिर इसाले सवाब है। ये इसाले सवाब का सिलसिला, उसमें सवाब है, ये अच्छी नीयत के साथ है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी रसूमात हैं मुसलमानों में पाई जाती हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमारे इमाम ने तो इन अय्याम में काले कपड़े और जो अलामती रंग हैं इनके, वो पहनने से भी मना किया। सोग की अलामत का भी मना किया गया। और देखिए ना, जिंदा और जावेद का हम तो सोग नहीं मनाते, बल्कि हम फ़ख्र करते हैं, हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उनको तस्लीम और रज़ा की, और उस लम्हात में भी सब्र और रज़ा पर वो कायम रहे। सबक हमने लेना चाहिए। इमाम का फ़कीर अगर बनना है तो फिर वो एक दिन के लिए नहीं बनना है, बल्कि
अपनी तमाम ज़िंदगी तक हुसैन लेना पड़ेगा। हाँ उसको बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा कि हमारे उलमाए कराम यहाँ मौजूद थे और करबला के वाक़यात पर उन्होंने रोशनी डाली, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप यहाँ आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। अब इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी और एक मनक़बत पेश करूँगी तैयबा शाह की आवाज़ में। हुस्नो शबाब रेत पर आया होगा इस तरह, हुस्नो शबाब रेत पर गुलशन थे सारे गुलाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहो इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहो इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। इश्क में क्या बचा, इश्क में क्या लुटाई, इश्क में क्या बचाई, इश्क में क्या लुटाई, आले नबी लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, गुलशन
کہ تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت